بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ بآواز بلند یعنی اونچی آواز میں درود پاک پڑھنے کا کیا فائدہ ہے۔ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ میرا ایک گناہ گار پڑوسی تھا۔ اس کی وفات کے بعد میں نے اسے خواب میں جنت میں دیکھا تو پوچھا تمہیں یہ مقام کیسے ملا ہے؟ تو اس نے بتایا میں ایک اجتماع ذکر میں حاضر ہوا، یعنی ایک محفل میں حاضر ہوا جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، اللہ کے نبی کا ذکر ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک محدث صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرمان بیان کرتے ہوئے سنا، محدث کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص رسول اللہ علیہ وسلم پر بآواز بلند درود پاک بھیجے یعنی اونچی آواز میں درود پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کہنے کے بعد ان محدث صاحب نے وہ بآواز بلند درود پاک پڑھا، پھر میں نے اور تمام اہل اجتماع نے درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اسی دن ہمیں بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک دن جبرائیل امین علیہ السلام نے میرے پاس حاضر ہو کر عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی خوشخبری لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی کسی کے پاس نہیں لایا، نہ بعد میں لاؤں گا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، تیرا جو امتی تجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اگر کھڑا ہوگا تو بیٹھنے سے پہلے، اگر بیٹھا ہے تو کھڑا ہونے سے پہلے اسے بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ منقول ہے کہ ایک عورت اپنے بیٹے کو مرنے کے بعد قبر کے اندر عذاب میں مبتلا دیکھ کر بہت غمگین ہوئی اور گریہ زاری کرنے لگی، یعنی رونے لگی۔ پھر اس عورت نے دوبارہ اپنے بیٹوں کو رحمت و نور کی چھما چھم بارش میں دیکھ کر اس کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا کہ ایک شخص اس قبرستان کے پاس سے گزرا، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب تمام مردوں کو پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک عارف کا بیان ہے، عارف اللہ تعالیٰ کے دوست کہتے ہیں، یہ بھی جیسے ولی ہوتا ہے یہ ایسے ہی لفظ ایک عارف کا بیان ہے کہ میں ایک رات نماز پڑھتے ہوئے تشہد میں کہا صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنا بھول گیا۔ تشہد ہوتی ہے جو ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا، تو وہ اس درود جو پڑھتے ہیں تشہد کے بعد اللہم صلی اللہ درود میں پڑھتے ہیں، تو وہ فرما رہے ہیں کہ میں پڑھنا بھول گیا تو مجھ پر نیند کا غلبہ آ گیا، یعنی بعض دفعہ نماز پڑھتے پڑھتے بھی نیند آ جاتی ہے، جب سکون ملتا ہے نا تو پھر نیند آ جاتی ہے۔ تو میں سو گیا، خواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا تو آج ہم پر درود بھیجنا بھول گیا، یعنی اس بندے کو آپ نے فرمایا کہ آج آپ نے درود نہیں بھیجا، نماز میں درود پڑھنا بھول گئے ہو۔ تو میں نے عرض کی پھر کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کی ثنا میں مشغول تھا، اللہ تعالیٰ کی ثنا میں یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ مجھ پر درود پاک پڑھے بغیر اللہ تعالیٰ اپنی ثنا بھی قبول نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ۔ جی دیکھے کیسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مرضی تعریف کرتے جاؤ، جب تک اپنے محبوب پر، اللہ تعالیٰ کے محبوب پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہیں بھیجو گے، اللہ تعالیٰ اپنی ثنا بھی پسند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ کیسی بات ہے۔ وہ ایسی کو دعا بھی قبول نہیں فرماتا جس میں مجھ پر درود نہ بھیجا گیا ہو، اور کوئی حاجت پوری نہیں فرماتا جب تک مجھ پر درود پاک نہ بھیجا جائے۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے جو مبارک فرمان نہیں سنا، صلو علیہ وسلموا تسلیما، ان پر درود خوب اور سلام خوب بھیجو، یعنی دعا کے متعلق یہ دیکھے کیسا فرمایا ہے۔ اس لیے تو علماء کرام بتاتے ہیں کہ دعا میں لازمی درود پڑھو۔
एंड पर तो लाजमी पढ़ो, अव्वल तो पहले भी पढ़ो बाद में भी पढ़ो, अगर पहले नहीं पढ़ा बाद में लाजमी दूध पाक पढ़ो, ताकि तुम्हारी ये दुआ है अल्लाह ताला के पास पहुंच जाए। दुआ के मतलब भी है कि तुम्हारी दुआ ना उस्मान में लटकी रहती है, आसपास नहीं पहुंचती। तो इसलिए फरमाया गया है दरूद पाक पढ़े बगैर दुआ में तो अल्लाह ताला दुआ भी कबूल नहीं फरमाता। कोई भी परेशानी, कोई मसला है, कोई आपने अल्लाह ताला से दुआ की है तो साथ दरूद पाक भी पढ़ें। सुभान अल्लाह। तो बहन भाइयों, बेटे बेटियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सदका जारिया समझ कर आगे शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल को दबाकर आल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाले अच्छी से अच्छे वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।